السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين۔ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ چلایا جائے گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا دوزخ کی طرف جماعت کی شکل میں، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے تو دوزخ کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور دروغہ دوزخ کا کہے گا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتے تھے اور تم کو ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن ثابت ہوئی ہے بات عذاب والی کافروں کے لیے۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ دوزخ کے دروازوں سے، ہمیشہ اس میں رہنا ہے، برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اور چلایا جائے گا ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں جنت کی طرف جماعت کی شکل میں۔ جب وہاں پر پہنچیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، اور وہاں چوکیدار یہ کہے گا تمہارے لیے سلام ہو، تم بہت اچھے ہو، داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ وہ کہیں گے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے سچ کر دکھایا اپنا وعدہ، اور ہمیں مالک بنایا ہے ایسی زمین کا کہ جنت میں جہاں ہم چاہتے ہیں ٹھکانہ بناتے ہیں۔ تو بڑا اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کے لیے۔ آپ دیکھیں گے فرشتوں کو کہ وہ عرش کے گرد ہوں گے پاکی کہتے ہوئے ہے اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ، اور معاملہ حق کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔
اور کہا جائے گا ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کی پرورش فرمانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم۔ 24واں پارہ سورۃ زمر، سورت کا آخری اور پارے کا یہ 7واں رکوع ہے جس کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ تلاوت شدہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ جو نافرمان لوگ ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، مرنے کے بعد جو ان کا ٹھکانہ ہے، قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور آگے والی آیات مبارکہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے تابعدار ہیں، فرما بردار ہیں، یعنی نیکی کرنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کا مقام اور ٹھکانہ جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ گزشتہ جمعے تذکرہ ہوا تھا کہ نیکی اور بدی کے بارے میں، گناہ کیا چیز ہے، نیکی کیا ہے۔ اب یہ تذکرہ ہے کہ نیکی والوں کا مقام کیا ہے اور گناہ کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے۔ یہ جو تلاوت شدہ آیات مبارکہ ہیں، 24واں پارہ 7واں رکوع، اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودگی کا نام ہے، وہاں اللہ نے ساری راحت والی چیزوں کا انتظام کر رکھا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو چیزیں انسان تلاش کرتا ہے اور اس کو اس دنیا کے اندر وہ چیزیں ہمیشہ کے لیے نہیں ملتی، وہاں جنت کے اندر وہ چیزیں آدمی کو ملیں گی اور ہمیشہ کے لیے چیزیں ملیں گی۔ اس دنیا کے اندر دو چیزیں، ان کے بارے میں ہماری بے غفلت ہے اور اس کے بارے میں ہماری بڑی بے توجہی ہے۔ بخاری شریف کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعمتانی، دو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، مغبوب فیہما کثیر من الناس، لوگ اس کے اندر بہت زیادہ غفلت اختیار کرتے ہیں اور ان کی طرف دھیان اور توجہ نہیں کرتے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نعمت ہے صحت والی اور دوسری نعمت ہے فراغت والی، بندے کا فارغ ہونا۔ جنت کے اندر یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھی ہے، لیکن اس دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے کسی انسان کے لیے یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی انسان بھی جو دنیا کے اندر آیا ہے، کسی نہ کسی تکلیف کے اندر، کسی نہ کسی مصیبت کے اندر اور کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اہل جنت کے لیے جن چیزوں کے بارے میں خاص طور پر اعلان ہوگا، کہا جائے گا جنت والا ہمیشہ جوان رہنا ہے، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جوانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور بڑھاپا جو ہے اس جوانی کو ختم کرنے والا اور کمزور کرنے والا ہے۔ تو کہا جائے گا اہل جنت تم نے ہمیشہ جوان رہنا ہے، اس کے بعد تمہارے اوپر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جوانی اللہ تعالیٰ کی نعمت، اس کی طرف جوانوں کے لیے دھیان اور خیال کرنا چاہیے۔ کسی کے پاس یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ یہ بزرگ لوگ جو نظر آتے ہیں، کمر جھکی ہوئی، طاقت اور قوت نہیں ہے، چلنے میں دشواری ہے، ذرا 15-20 سال پہلے چلے جاؤ، یہ بھی بڑے طاقت والے تھے اور قوت والے تھے اور ان کے پاس بھی جوانی تھی، لیکن آج وہ ان کے پاس چیزیں باقی نہیں ہیں۔ آہستہ آہستہ ہر انسان سے، ہر جوان سے یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہر آنے والا دن اس کے لیے جو پہلا دن تھا اس کی جوانی کے دنوں کو کم کرتا جا رہا ہے، لیکن توجہ اور دھیان اور خیال اس طرف نہیں ہوتا۔ لیکن جنت میں جب جائیں گے تو اعلان ہوگا تمہارے لیے یہ نعمت یعنی جوانی والی ہمیشہ کی ہے، اس کے بعد تمہارے اوپر، آج کے بعد تمہارے اوپر کبھی بھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اور پھر اعلان ہوگا کہ جنتیوں تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے خوشی ہے،
تو آج کے بعد تمہارے اوپر کبھی بھی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ بظاہر انسان دیکھتے دیکھے جاتے ہیں کہ بڑے خوشحال اور بڑے جو ہے وہ ایسی بڑی اچھی زندگی کے اندر ذرا قریب جائیں تو پتہ چلتا ہے یہ کیسی کیسی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے۔ اور اہل جنت کے لیے اعلان ہوگا کہ آج کے بعد تمہارے لیے کوئی پریشانی نہیں، ہمیشہ کے لیے تم نے خوش رہنا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کے لیے اعلان ہوگا، جنتیوں تم نے ہمیشہ صحت مند رہنا ہے، آج کے بعد تمہارے اوپر کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی اور تم نے بیمار نہیں ہونا ہے اور بیماریوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ اعلان ہوگا کہ اہل جنت تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، موت کو ختم کر دیا گیا، موت پر موت آ گئی، اب اس کے بعد زندگی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے اور تمہارے اوپر کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ جو تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تمہارے لیے صحت ہے، آج کے بعد تمہارے اوپر کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ جب کوئی آدمی صحت مند ہے تو اس کو بیماری کے بارے میں توجہ اور دھیان اور خیال نہیں ہوتا ہے۔ صحت مند آدمیوں کو چاہیے کہ حکم یہ ہے کہ تیمارداری کرو، بیمار کے پاس جاؤ، ابا بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، اہلیہ بیمار ہے، کوئی عزیز بیمار ہے، محلے کا ساتھی بیمار ہے، اس کی تیمارداری کرو اور خیریت پوچھو۔ اس سے ایک تو یہ کہ ان کی دعاؤں کا لینا ہے، اور ایک یہ کہ ان کے لیے دعاؤں کا، مریضوں کے لیے دعاؤں کا کرنا، اللہ تجھے صحت دے، اللہ تیرے لیے عافیت فرمائے، اللہ تیری غلطیوں کو معاف فرما دے، اور اس سے یہ کہنا ہے کہ تم ہمارے لیے دعا کرو، اس لیے کہ مریض دعا کرتا ہے فرشتے آمین کہتے ہیں اور اس کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے، صحت اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہمارا دھیان اور خیال اس طرف نہیں جاتا۔ تو صحت جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اس کو آدمی صحت کو اچھی جگہ پر استعمال کرے، اپنے دنیا کے کام کاج کے اندر اللہ نے صحت دی ہے، خوب محنت کرے اور اپنی آخرت کو بنانے کے لیے بھی اپنی یہ صحت کا زمانہ اس کو غنیمت سمجھے اور اس کو استعمال کرے، اور اس کے اندر غفلت برتنا اور اس کی طرف کوئی دھیان اور خیال نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت یہ جو صحت ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے نعمت ارشاد فرمایا، کہا نعمتانی مغبوبانی فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے اندر غفلت کے اندر مبتلا ہیں اور اس کے اندر دھیان اور خیال نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف اور بیماری کو محسوس کریں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میری نعمت ختم ہو رہی ہے اور چھن رہی ہے، اپنی اس نعمت کی حفاظت جو ہے اس کی فکر کریں، اور اس کی حفاظت یہ ہے کہ جلدی کے پاس ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کی دوائی جو تجویز شدہ ہے اس دوائی کو استعمال کریں تاکہ یہ نعمت جو ہے یہ باقی رہے اور یہ نعمت جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ اور آہستہ آہستہ انسان سستی کرتا ہے دوائی لینے کے اندر۔ بیمار ہو جانا اگر یہ کوئی دنیا کے اندر کسی انسان کے لیے یہ ایسی ویسی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی بھی بیمار نہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف کے اندر اور بیماری کے اندر مبتلا ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی ہوتا تھا اور آپ بیمار بھی ہوتے تھے۔ تو میرے بھائی انسان کے ساتھ کوئی تکلیف اور بیماری لگ سکتی ہے، اور جب اس کے بارے میں ذرا سا احساس ہو کسی اچھے ڈاکٹر اور طبیب کا انتخاب کر کے اس سے دوائی لینی چاہیے تاکہ یہ نعمت اللہ رب العزت کی جو صحت والی ہے، صحت والی نعمت، آدمی ایسا نہ ہو کہ اس نعمت سے انسان جو ہے وہ محروم ہو جائے۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا کہ دو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں لوگ بڑی غفلت کے اندر مبتلا ہیں۔ غفلت والی چیز یہ بھی ہے کہ آدمی کا کھانا پینا
اور آدمی کا رہنا سہنا وہ ایسا ہو جائے جو صحت کے خلاف ہے۔ ابھی زمانہ جوانی کا ہے اور صحت کا ہے، کبھی پتہ نہیں کہ یہ ہمارا رہنا سہنا اور ہمارا گزران اور ہمارا کھانا پینا اللہ تعالیٰ کی ہم کو دی ہوئی یہ نعمت جو ہے یعنی صحت والی، یہ نعمت ہم سے کہیں چھین نہ لے اور یہ نعمت ہم سے ختم نہ ہو جائے۔ بے وقت کھانا ہوگا تو اس کے ساتھ اس نعمت میں کمی آئے گی، بے وقت سونا ہوگا تو اس کے ساتھ اس نعمت کے اندر کمی آئے گی، اور فضول قسم کی مصروفیات اور فضول قسم کی فکر ہوگی تو اس کے ساتھ اس نعمت کے اندر کمی آئے گی۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، صحت والی نعمت کے بارے میں غفلت میں مبتلا نہ ہونا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو ہے یہ صحت والی جو نعمت ہے اس کے اندر غفلت کے اندر مبتلا ہیں اور اس کی طرف دھیان اور خیال نہیں کیا جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ جب کوئی آدمی کسی بیمار کو ملتا ہے اور بیمار کو دیکھتا ہے تو پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ الذی عافانی، میں اپنے اللہ کی تعریفیں کہتا ہوں اور میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے عافیت دی ہے اس چیز سے جس کے اندر کئی لوگ جو ہیں مبتلا ہیں اور اس تکلیف کے اندر مبتلا ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی بیماروں کی تیمارداری کا حکم تو ہے، بیماروں کو خیال رکھنے کا حکم تو ہے، بیمار ہو جائے تو اس کے لیے فضیلت اور درجات کا حکم تو ہے، لیکن جو انسان صحت مند ہے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے بارے میں دھیان اور خیال کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت صحت والی ہم سے چھن جائے اور یہ نعمت صحت والی ہمارے پاس باقی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں متنبہ کر دیا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں باخبر کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو اس کے بارے میں بے فکر ہیں۔ اب ظاہر ہے میں اور آپ اس میں غور کریں گے کہ یہ نعمت ہمارے پاس یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیشہ رہے، لیکن یہ صحت والی نعمت ہمارے پاس زیادہ وقت رہے اور یہ صحت والی نعمت ہمارے پاس رہے اور اس کی ہم حفاظت کر سکیں۔ ظاہر ہے اپنے معمولات کو اور اپنے حالات کو ذرا بہتر کرنا ہوگا، اپنا کھانا اور پینا اور اپنا سونا، بیٹھنا اور اٹھنا اور اپنی مصروفیات اور اپنی مشغولیات جو ہے ان کا خیال اور دھیان رکھنا ہوگا۔ تو پھر یہ صحت والی نعمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس نعمت صحت کے زمانے میں جو آدمی فرائض کو ادا کر سکتا ہے، اپنے ان فرائض کو جس کا انسان کی صحت کے ساتھ تعلق ہے اور جس کا انسان کی یعنی طاقت اور قوت کے ساتھ ان اعمال کا تعلق ہے، اور وہ اعمال اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لازم کیے ہیں، آدمی صحت کے زمانے میں ان اعمال کے بارے میں دھیان اور خیال کر لے۔ ان میں سے حج بھی ہے، حج کے دن آ رہے ہیں، حجاج اکرام تیاری کے اندر ہیں۔ ظاہر ہے سفر بھی لمبا ہوتا ہے اور ذرا سفر بھی پر مشقت ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان اعمال کے یعنی نیت کرتے ہوئے یہ حکم نہیں ہے اپنے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے لیے آسان کر دے، لیکن حج اور عمرہ یہ عبادت ہے، اس کے اندر نیت کیا ہوتی ہے؟ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی، اے اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا ہے، اس حج کو میرے لیے آسان کر دیجئے۔ یہ بتانا یہ تھا کہ اس سفر کے اندر تیرے لیے آگے مشقتیں آئیں گی، تمہیں چلنا پڑے گا اور تمہیں اس کے لیے تکلیفوں کو جھیلنا پڑے گا، ایک بڑا مجمع اور بڑا رش ہوگا۔ اس لیے اب ابتدا کرتے ہوئے جب تم نے لبیک کہنا ہے اور احرام کو باندھنا ہے، اس سے باندھنے سے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ سے آسانی کو مانگ لو۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی، اس کو آسان کر دیجئے، وتقبلہ منی، اور میری جانب سے اس کو قبول کر لیجئے۔ تو میں عرض کیا کر رہا ہوں، اللہ کی ذات نے صحت دی تو اس صحت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتے ہوئے اس صحت والے زمانے کو انسان اچھے اعمال کے اندر استعمال کر لے جو انسان کے لیے اچھے کام جمع ہو سکتے ہیں، اور بڑھاپے
اور بیماری کی وجہ سے انسان ان اعمال کو نہیں کر سکتا ہے، اور صحت کے زمانے کے اندر اور جوانی والے زمانے کے اندر انسان ان کاموں کو کر سکتا ہے، انسان کو چاہیے کہ اس کی طرف توجہ اور دھیان کرے۔ تو دو نعمتیں ہیں، جب کبھی کوئی شوگر والا آدمی سمجھ آئے، ہارٹ والا آدمی جب کوئی سامنے آئے، دل کا مریض، جب کوئی آدمی دماغی تکلیف والا آدمی سامنے آئے، کوئی آدمی گھٹنوں کی درد والا سامنے آئے، کینسر کی تکلیف والا سامنے آئے، جہاں یہ دعا پڑھنی ہے، الحمدللہ الذی عافانی، میں اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے اس سے، شوگر سے، مجھے بلڈ پریشر سے، مجھے اس جگر والی بیماری سے، دل والے عارضے سے، دماغ والے عارضے سے اللہ کی ذات نے مجھے بچا لیا، اور کئی لوگ جو ہیں اس بیماری کے اندر اور تکلیف کے اندر مبتلا ہیں۔ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا۔ آدمی یہ کہہ چلو جی یہ کام کل شروع کر لیں گے، بھائی کل کسی نے کیا دیکھی ہے، پتہ نہیں کل کے بارے میں کیا خبر آ جاتی ہے۔ معاملات کو آج ہی حل کرو، اللہ کی ذات نے صحت دی اور اللہ کی ذات نے عافیت دی ہے، اور فرمایا بخاری شریف کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتانی مغبوب فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ہیں لوگ ان کے بارے میں بڑے بے خبر ہیں، ان میں سے ایک نعمت صحت والی ہے اور ان میں سے ایک نعمت جو ہے وہ فراغت والی ہے۔ آج ہمارے سامنے دولت اور مال نعمت ہے، جاؤ ان مریضوں سے پوچھو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے نعمت لی ہے اس کے بدلے میں تم کیا دینا چاہتے ہو، اور اس نعمت کے حصول کے لیے تمہیں کیا کچھ قربانی دینی چاہیے، تو وہ کیا کچھ خرچ نہیں کر دیا جاتا، اور کیا کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمیں یہ نعمت مل جائے اور ہمارے اس عزیز کو یہ نعمت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اس کا طریقہ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی تابع داری اور فرما برداری کے اندر خرچ کیا جائے، صحت والے زمانے کو۔ اور پھر فرمایا کہ دوسری چیز جو ہے وہ فراغت ہے۔ انسان ایسا زمانہ آئے گا انسان مشین بن جائے گا، ٹائم نہیں ہے جی، کیا ہے جی ٹائم نہیں ہے، اس طرح سونا اٹھنا جاگنا، اس طرح مشین کی طرح انسان گھوم رہا ہے۔ اللہ کی ذات نے ٹائم دے دیا، آپ کے پاس وقت ہے، یہ فرصت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے غنیمت سمجھے۔ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں کہا کہ ان کو غنیمت سے سمجھو، ان میں سے ایک یہ بھی تھا الصحت، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، اور فرمایا کہ فرصت کے زمانے کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، لوگوں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، شبابہ کا قبل حرمکا، بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، غنا کا قبل فقر کا، مالداری کا زمانہ فقر و فاقے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کا قبل مرضی کا، صحت کا زمانہ بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغ کا قبل شغلی کا، فراغت کا زمانہ مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو 2 نعمتیں ہیں، ایک صحت والی اور ایک فراغت والی، لوگ اس کے بارے میں دھیان اور خیال نہیں کرتے۔ یہ ہمارے آقا نے ہمیں فرمایا، اللہ ہمیں ان کی قدر نصیب فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ان نعمتوں کو خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرمائے۔